الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات بآواز بلند نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ محترم واجب الاحترام واجب القدر بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک میں یہاں نہیں تھا۔ پیوستہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی تھی اور میں نے کہا بھی تھا کہ انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو اگلے جمعہ ان سے آگے شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت کی قدرت کہ میں گزشتہ جمعہ پر سفر پر تھا، اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ ایسے سفر اللہ رب العزت ہر مسلمان کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ریمنڈ کا اجتماع ہوا،
بڑے اچھے اچھے اور ایمان افروز بیان ہوئے، اور بڑی وہاں خدا کی قدرت دیکھنے کو نصیب ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو اور ہر انسان کو اس اجتماع کے صدقے اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ تو میرے دوستو، پیوستہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جب بھی کسی نبی کو بلایا تو نام لے کر بلایا۔ پھر میں نے آپ حضرات کے سامنے چند پیغمبروں کے نام لے کر جو قرآن پاک کے اندر ذکر ہیں وہ بتائے۔ تو جب میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ پاک نے آپ کا نام نہیں لیا، آپ کو بہت اچھے اچھے القابات سے نوازا گیا۔ تو میرے دوستو، جس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب بلانے کی باری آئی اور ان سے خطاب کرنے کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے ان کو نام لے کر کہا۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے بات کرنی تھی اور ان کو مخاطب کرنا تھا، تو اللہ رب العزت وہاں کیا فرمایا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ اے آدم تو اور تیری بیوی جاؤ جنت کے اندر آرام کرو، جنت کے اندر جا کر ٹھہرو۔ تو آج کل ہم بھی یہی کرتے ہیں، جب ہم کسی کو بلاتے ہیں، کسی سے بات کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس کا نام لیتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو اللہ پاک نے کہیں پہ بھی نام لے کے نہیں پکارا۔ وہاں پر اللہ پاک نے کہیں فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے نبی، یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، یا ایھا المزمل، اے میرے کملی اوڑھنے والے محبوب، یا ایھا المدثر، اے میری چادر اوڑھنے والے محبوب۔ ایسے اچھے اچھے القابات ہیں، یاسین، طٰہٰ، ایسے اچھے اچھے القابات سے نوازا۔ آج کا امتی یہاں دور سے کھڑے ہو کے پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ایسی ایسی آوازیں لگاتا ہے اور گستاخانہ الفاظ کہتے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ حالانکہ وہ تو کہتا ہے کہ میں محبت کے اندر یہ کام کر رہا ہوں، محبت نہیں ہے یہ گستاخانہ، کیونکہ اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے کہ جب میرے محبوب کا نام آئے تو اس طریقے سے تم آواز دو۔ تو اب اس کے آگے یہ بات تو میں نے امید کی ہے کہ اللہ رب العزت کہ میں نے پوری آپ کو یہ بات سمجھا دی ہوگی۔ تو اب اللہ پاک نے اس کے آگے فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اب شاہد، اب یہاں پر شاہدہ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی بیان کیا ہے کہ آپ دلائل توحید بیان کرنے والے تھے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام اس وقت تک کوئی بات نہیں کرتے جب تک اللہ رب العزت وحی نہ بھیجتے۔ دلائل اور توحید، اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمیشہ توحید بیان کی ہے، ہمیشہ توحید کے اوپر بات کی ہے۔ پہلے الفاظ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر اپنی چادر کو ہلا کر پہاڑی کی چوٹی کے اوپر کھڑے ہو رہے ہیں
اور کیا فرمایا کہ جب لوگ جمع ہو گئے تو لوگوں کو یہی کہا کہ اے لوگو، میں آپ کو آج ایک دعوت دیتا ہوں۔ وہ دعوت کیا ہے کہ پڑھ لو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلی دعوت، اور اسی کے اوپر کیوں کہ پتہ تھا کہ یہ سارے لوگ پہلے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کے آگے سجدے کرتے ہیں، بتوں سے منتیں مرادیں اپنی پوری کراتے ہیں، بت بنائے ہوئے ہیں، یہ اولاد دینے والا بت ہے، یہ روزی دینے والا بت ہے، یہ بارش دینے والا بت ہے۔ تو ایک اللہ کی طرف اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، اور کچھ لوگوں نے شاہدن کا معنی حاضر اور ناظر کا بھی کیا ہے۔ اب یہاں پر جو اس کی صحیح تفصیل جو آئی ہے شاہدن کی، وہ بخاری شریف کے اندر آئی ہے، اور مثال دے کر انہیں بات کو سمجھایا ہے۔ وہ مثال کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت پوری مخلوق کو ایک میدان کے اندر جمع فرمائیں گے۔ مثال کے طور پہ وہاں جمع فرما کر پچھلی امتوں کے جو نبی ہیں وہ بھی وہاں موجود ہوں گے۔ اللہ رب العزت سوال کریں گے کس سے؟ حضرت نوح علیہ السلام سے کہ اے نوح، میں نے تمہیں نبی بنایا تھا، تمہیں میں نے رسالت دی تھی، اور تمہیں میں نے نبوت دی تھی، اب بتا تو نے میری مخلوق کو میری الوہیت میری ربوبیت کا پیغام پہنچایا تھا؟ اب یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ ہاں یا اللہ، میں نے آپ کا پیغام ان تک پہنچایا ہے، میں نے آپ کا پیغام ان تک میں نے پہنچا دیا ہے۔ اب اللہ رب العزت پھر اس قوم سے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے مخاطب ہوں گے کہ ہاں اے قوم نوح، کیا میرا پیغام آپ لوگوں تک حضرت نوح نے پہنچایا؟ یہاں پر قوم مکر جائے گی، قوم جھوٹ بولے گی کہ یا اللہ، آپ کا پیغام حضرت نوح نے ہم تک نہیں پہنچایا۔ اب اس وقت جب قوم یہ کہے گی، حالانکہ اللہ رب ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہیں، وہ جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی جب قوم انکار کر دے گی تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ بھائی جب آپ تک پیغام نہیں پہنچا تو نوح سے کہیں گے کہ یا اے نوح، تو کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرا پیغام پہنچایا، یہ قوم کیا کہہ رہی ہے کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچا، تیرا کوئی گواہ ہے؟ اب یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ یا اللہ، ہاں میرا گواہ ہے، ہاں میرا گواہ ہے۔ کون گواہ ہے؟ پیش کرو۔ اور وہ کہیں گے کہ یا اللہ، میری گواہ امت محمدیہ ہے، تم کتنی بڑی بہترین امت ہو۔ ایسے اللہ پاک نے کہا خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اب یہ قوم، اب حالانکہ میں آپ یا ہم سے پہلے جتنے لوگ آ کے جا چکے ہیں، کیا ان میں سے کوئی لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے اندر موجود تھے؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ کتنے حضرت نوح کے بعد کتنے پیغمبر گزر چکے، کوئی موجود نہیں تھا۔ اب حضرت نوح کیسے فرما رہے ہیں کہ میری گواہ امت محمدیہ ہے؟ اب ان سے پوچھا جائے گا کہ اے امت محمدیہ، کیا آپ لوگ اس بات کو جانتے ہو کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے جا کر یہ میرا پیغام پہنچایا تھا؟ ہاں یا اللہ، ہم جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے آپ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہے؟ تم تو اس وقت موجود نہیں تھے، تم تو اس وقت موجود نہیں تھے۔ اس وقت
تمہارا تو نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ہاں یا اللہ، ہمارے پاس آپ کی بھیجی ہوئی کتاب آئی تھی، آپ کی بھیجی ہوئی کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر اترنے والی کتاب، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک ان تک پیغام پہنچایا ہے۔ تو شاہدن کا مفہوم یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ جو کتاب ہے اس کے اندر حق ہے، سچ ہے، اور یہ امت محمدیہ بھی یہی کہے گی کہ یا اللہ اس کتاب کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 1350 سال اس کی زندگی، 950 سال سے تبلیغ کی ہے، اپنی قوم کو اس نے جناب پیغام پہنچایا ہے، اور اس وقت اس قوم کو جھٹلا دیا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو سچا ثابت کر دیا جائے گا۔ اب حالانکہ امت محمدیہ اب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو سمجھی نہیں ہے، اب خود میرے دوستوں اور بزرگوں پتہ نہیں کہاں کھڑی ہے۔ آج معلوم ہے، اب ہر بندہ جانتا نہیں اس بات کو کہ بھائی اب اس دنیا کے اندر ہم آئے ہیں تو اب اس دنیا کے اندر آ کر ہم نے واپس جانا ہے، یہ پتہ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت کا ذائقہ ہر جاندار چیز نے چکھنا ہے، اور پھر بھی اس کے باوجود اب ہم یہاں سے حیدرآباد تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا سفر ہے، یہاں ہم جاتے ہیں اور جا کر جب تیاری ہوتی ہے ہماری تو اس کے لیے پوری تیاری کرتے ہیں، کپڑے بھی بنانے ہیں، جوتے بھی رکھنے ہیں، سب آزاد راہ کے لیے کھانے کا انتظام بھی کرنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو میرے دوستو اب مجھے یہ بتاؤ، اب ہمارے پاس جو آنے والی ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ کچھ کیا ہے ہم نے؟ اور اللہ رب العزت نے خیر امت بھی کہا، اور آگے فرمائے اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور پھر اور امتوں کے اوپر گواہ بنا کے بھی ہمیں بھیجا گیا کہ تم ان امتوں کے گواہ بھی ہو تم، اور اس کے باوجود آج میرے دوستو ہم نے اس دنیا کے اندر آ کر اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر ہم نے بھی کچھ خیال کیا کہ جو اب قبر کی منزل ہے، پھر محشر کا میدان ہے 50,000 سال کا، ہماری ٹوٹل زندگی 60 سال یا 70 سال ہے، اور وہاں قیامت کا دن ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور اس کے اندر ہم کھڑے ہوں گے جبکہ زمین تانبے کی، سورج نیزے کے برابر آ جائے گا، اور پھر اس سے پہلے قبر کی منزل ہے، اس سے پہلے قبر کی منزل ہے، اس قبر کی منزل کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ میرے دوستو آج ہم جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں یہ زندگی گزارنے کا ہمارا ڈھنگ نہیں، یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا عارضی ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ پاک نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے ہیں سب نے آ کر اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت کو ذرا بیان کیا ہے، اور پھر جب ختم نبوت کا تاج محمد الرسول اللہ کو پہنا دیا گیا، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب یہ امت ہے، یہ اس پیغام کو اب اس امت نے پھیلانا ہے آگے، اب نبوت کا دروازہ بند، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اب وہ اس دنیا سے چلے گئے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آج اس دعوت والے کام کو ہم نے کہاں تک کیا ہے؟ آج وہ ہمارے ذمے ہے، ذمے نہیں ہے فرض ہے، ذمے نہیں ہے فرض ہے، یہ آج ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اگر فکر ہے، اگر اذان ہم سن رہے ہیں، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ دکان کو بند کریں
جا کے نماز کو پڑھ لیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ آج مسلمان کا حق ہمارے اوپر ہے، اس کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ میں تو نماز کے لیے جا رہا ہوں، میرا پڑوسی سو رہا ہے، کبھی ہم نے یہ سوچا؟ کبھی یہ دل میں کا خیال آیا کہ یار میں تو نماز پڑھتا ہوں، میرے ساتھ کام کرنے والا یہ بھی تو بھائی میرا مسلمان ہے، یہ جہنم کے اندر جا رہا ہے، میں اس کو بھی ساتھ میں ہاتھ پکڑوں، اس کے نماز کے لیے لے کر جاؤں؟ جب ظاہر بات ہے میں خود ہی نماز نہیں پڑھوں گا تو میں اور کسی کو کیا کہوں گا؟ الحمدللہ یہی بزرگوں کے بیانات تھے، یہی باتیں تھیں کہ آج ہم اپنے مقصد کو بھول چکے ہیں۔ ہمارا جو مقصد تھا اس مقصد کے اوپر ہم نہیں ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے کئی مرتبہ آپ کو پہلے بھی مثال دی، جو چیز مقصد کے اوپر ہوتی ہے نا، مقصد کے اوپر، اس کی مالک بڑی جناب من کیئر کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ بکری ہے، بھینس ہے، گائے ہے آپ کے پاس، وہ اگر دودھ دے رہی ہے، مالک اس کے ارد گرد بھی گھوم رہا ہے، اس کو کھلا پلا بھی رہا ہے۔ جب وہ مقصد سے ہٹ جاتی ہے، دودھ دینا بند کر دیتی ہے، پھر مالک اس کو ذبح خانہ کے اندر بھیج دیتا ہے، وہ کسائی اس کو کاٹ کے آگے جناب پھٹنے کے بعد اس کا گوشت بھیج دیا جاتا ہے، پھر اس کو کیئر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ آج میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم بھی اپنے مقصد سے ہٹ چکے ہیں۔ جو ہمارا مقصد تھا ہم اس مقصد کے اوپر نہیں ہیں۔ آج اس طریقے سے جس طرف بھی آپ دیکھیں خیال کریں تو تباہی اور بربادی کی آوازیں مسلمانوں کی آ رہی ہیں، ہر طرف مسلمان ہی مار کھا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے مقصد سے ہٹ چکا ہے۔ جب ہم مقصد کے اوپر آ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی العظیم پھر وہ حالات ہمارے ہوں گے، پھر اللہ پاک سے ہم جو مانگیں گے اللہ پاک ہمیں عطا کریں گے۔ آج میرے دوستو کیا ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں اب بھی ہماری قبول ہوتی ہے، قبولیت کے وقت میں دعا اگر مانگی جائے دعا ہماری قبول ہوتی ہے۔ اب یہ اللہ کے جو عذابات ہیں، کوئی عذاب آنے والا ہوتا ہے، اللہ پاک اس عذاب کو ہٹا دیتا ہے، یا ایسا کام ہوتا ہے، وہ جو کام کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں وہ کام اللہ پاک آپ کا کر دیتا ہے، یا اس دعا کو ذخیرہ بنا کے رکھ دیا جاتا ہے، قیامت کے دن آپ کو اس کا صلہ دیا جائے گا۔ آج میرے دوستو، ہم جب تک اپنے مقصد پر تھے تو اس وقت تک اللہ رب العزت کی نصرت بھی تھی، مدد بھی ہمارے ساتھ تھی۔ آج میرے دوستو ہم اپنے مقصد سے ہٹ چکے ہیں۔ جب اپنے مقصد پہ آ جائیں گے یہ سب کچھ ہمیں اللہ پاک عطا فرما دیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پورے کے پورے دین کے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جنہیں سنتے نہیں پڑھی سنتے پڑھ لیں۔